بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف آئین سے غداری کے مقدمے کو انجام تک پہنچانے کے جو حامی ہیں ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پرویز مشرف پر آئین سے غداری کا مقدمہ اس لیے چلنا چاہیے اور انجام تک پہنچنا چاہیے کہ آئین کی اور قانون کی بالادستی قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آئین کی بالادستی اسی صورت میں قائم ہوگی اگر آئین ساز ادارے جو ہیں ان کے احترام میں اور ان کی شان میں بھی اضافہ ہوگا۔ لیکن صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے دو ایوان ہیں اور جو ایوان بالا ہے یعنی سینٹ آف پاکستان جس کو ایوان بالا کہا جاتا ہے، یہ وہ ایوان ہے جس نے صدر پرویز مشرف کے ٹرائل یعنی کہ ان کے خلاف مقدمے کے حق میں 2 مرتبہ قرارداد منظور کی، اور جب یہ مقدمہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھا تو وہاں پر سینٹ کی قراردادوں کا ذکر بھی آیا۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس ایوان کے جو ارکان ہیں وہ کئی دنوں سے واویلا کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اس ایوان میں آئیں، لیکن وزیر اعظم نواز شریف جب سے اپنے عہدے کا انہوں نے حلف اٹھایا ہے تب سے آج تک وہ ایوان بالا یعنی کہ سینٹ آف پاکستان میں تشریف نہیں لائے۔ تو وزیر اعظم کا سینٹ آف پاکستان میں نہ آنا اس سے ایک آئین ساز ادارہ یعنی کہ پارلیمنٹ کی شان میں اور اس کے احترام میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے؟ یہ ایک بڑا ہی اہم سوال ہے۔ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ سینٹ آف پاکستان میں جو حکمران جماعت مسلم لیگ نون اس کے پاس اکثریت نہیں ہے اور اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے وزیر اعظم صاحب سینٹ میں نہیں آتے؟ اور اگر یہی صورتحال رہی تو کیا جو تحفظ پاکستان آرڈیننس ہے جب اس کو سینٹ میں پیش کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر رفیق رجوانہ صاحب، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق، بہت بہت شکریہ رجوانہ صاحب۔ سینیٹر افراز صاحب خٹک صاحب، عوامی نیشنل پارٹی سے ان کا تعلق۔ سینیٹر سعید غنی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم صاحب جو کہ قانون دان ہیں اور تحفظ پاکستان آرڈیننس کو انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا ہے۔ رفیق رجوانہ صاحب، آپ وکیل بھی ہیں اور سینیٹر بھی ہیں اور آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، یہ بتائیے کہ کیا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ جس ایوان کے آپ ممبر ہیں وہاں پہ آج تک آپ کے قائد وزیر اعظم نواز شریف آج تک تشریف ہی نہیں لائے؟ دیکھیں اس میں نہ آنے کی ضد ہے اور نہ کوئی بلانے کی ضد ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے دوستوں کو ان کی اجازت ستا رہی ہے تو انشاءاللہ ضرور آئیں گے، عنقریب آئیں گے جی انشاءاللہ۔ چلے افراز صاحب خٹک صاحب، رجوانہ صاحب نے کہا کہ عنقریب آئیں گے تو آپ مطمئن ہو گئے؟ دیکھیں جی، یہ تو کوئی یعنی ان کی طرف سے بخشش نہیں ہوگی، یہ تو آئین کا تقاضا ہے۔ 18ویں ترمیم میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کے بعد حکومت ذمہ دار ہوگی قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں کے سامنے۔ اب ایک پورا پارلیمانی سال ختم ہو گیا ہے اور اس میں وزیر اعظم صاحب تشریف نہیں لائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے انہوں نے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے۔ دنیا کی پارلیمانی تاریخ میں میری معلومات کے مطابق ایسے کبھی نہیں ہوا کہ ایک منتخب قائد ایوان جو ہے وہ ایوانوں میں سے ایک سے بالکل غیر حاضر رہ گئے ایک پورا پارلیمانی سال۔ کیا یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ وہ بہت زیادہ مصروف ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو ترجیحات کی بات ہے، مصروفیت یقیناً ان کی ہوگی، وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، لیکن یہ بھی بہت اہم مصروفیت ہے پارلیمان کو انگیج کرنا، کیونکہ پارلیمان کی بے توقیری جو ہے وہ جمہوری نظام کی بے توقیری ہے۔ یہ اگر وہ پارلیمان کو بے وقت کریں گے تو وہ اس شاخ کو کاٹیں گے جس کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کا انجام اچھا ہمیشہ نہیں ہوتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آئین کے تقاضے پوری کرتے ہوئے آنا چاہیے۔ اپوزیشن نے کئی بار بائیک آؤٹ کیا ہے، سیشنز کا واک آؤٹ کیا ہے، مطالبے کیے ہیں، لیکن ابھی تک وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی پارٹی کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ کیوں تشریف نہیں لا رہے۔ جی سعید غنی صاحب، کیوں آپ مطالبہ کرتے ہیں؟ آج بھی رضا ربانی صاحب نے اور آپ نے مطالبہ کیا سینٹ میں کہ جی وزیر اعظم صاحب تشریف لائیں، کوئی ان کی یاد ستاتی ہے یا ویسے آپ نے ایک سیاسی ضد بنائی ہوئی ہے؟ دیکھیں جو بات افراز صاحب نے کہہ دی ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا، میں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ وزیر اعظم صاحب کو جو بھی چیلنجز ہیں، جو بھی مصروفیات ہیں جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، ان کی پارٹی کے لوگ بھی کہتے ہیں، اگر ان چیلنجز کو انہوں نے فیس کرنا ہے تو انہیں پارلیمنٹ کی حمایت اور سپورٹ بہت ضروری ہے۔ اگر وہ جو سپورٹ ان کو پارلیمنٹ دینے کو تیار ہے اور پرائم منسٹر اس کو لینے کو تیار نہیں ہے تو اللہ نہ کرے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ جو چیلنجز ہیں وہ اس سے نبرد آزما نہیں ہو سکتے۔ اگر وزیر اعظم سینٹ میں آ جائیں کل
تو کیا آپ تحفظ پاکستان آرڈیننس کو سپورٹ کریں گے؟ نہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. دیکھیں نا، جو قوانین وہ لے کر آتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وزیر اعظم صاحب آئیں گے تو جو میں کہیں گے ہم سارا وہ کر دیں گے. اس پر بحث ہوگی. جو چیز ہم سمجھیں گے کہ اس ملک میں اور اس ملک کے لوگوں کے حق میں ہے اس کو یقینی طور پر منظور کریں گے. اور بے شمار ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو حکومت لے کر آئی، ہم نے ان کو منظوری بھی دے دی ہے. لیکن جن چیزوں پر اتفاق رائے ہے کہ اس طرح سے یہ قانون نہیں بننا چاہیے، تو یہ سینٹ کی ذمہ داری ہے کہ جو چیزیں نیشنل اسمبلی غلط کر کے بھیج دیتی ہے اس کو ہم درست کریں. اور دوسری اس میں بنیادی چیز یہ کہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو رویہ ہے اس وقت رولنگ جماعت کا، خاص طور پہ PMLN کا، ان کے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اگر سینٹ نے اس کو منظور نہیں کیا تو ہم جوائنٹ سیشن کے ذریعے اس کو کرا لیں گے. مطلب یہ کہ آپ میسج یہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم بلڈوز کریں گے اس کو. آپ کی رائے چاہے کچھ بھی ہو، ہم اپنی جو ارکان کی تعداد ہے اس کی بنیاد پر ہم یہ منظوری لے لیں گے. اگر یہ قانون منظور حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی اور آپ اس کو شاید جوائنٹ سیشن تک جانے نہ دیں، کیونکہ آپ کو پھنسانا آتا ہے نا. اب یہ مجھے بھی پتا ہے آپ کس طرح پھنسائیں گے. یہ ان کو سوچنا چاہیے، جو ہمیں کرنا ہے وہ ہم کریں گے. اچھا چلیں اس پہ بات کرتے ہیں. انعام الرحیم صاحب، آپ نے سپریم کورٹ میں ایک ریٹ دائر کیا اور آپ نے تحفظ پاکستان آرڈیننس کو اس میں چیلنج کر دیا. یہ جنوری میں جیسے ہی جاری کیا گیا اس کے چند دن کے بعد آپ نے اس کو چیلنج کر دیا. آپ کو کیا اس پہ کیا اعتراض ہے تحفظ پاکستان آرڈیننس؟ میں سمجھتا ہوں یہ تحفظ پاکستان آرڈیننس جو ہے یہ کنسپائریسی آرمی کے خلاف، فوج کے خلاف، فوج کے خلاف ایک سازش ہے. ہمارے فوج کے دوست اس بات کو سمجھ نہیں رہے کہ ان کو کہاں ڈریگ کیا جا رہا ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں. 7 تاریخ کو ہائی کورٹ میں ایک مسنگ پرسن کا کیس تھا جس کے اندر 1 درجن افسر وہاں موجود تھے عدالت کے سامنے، میجر سے لے کے لیفٹنٹ جنرل تک. اور جج صاحب ان سے پوچھ رہے تھے کہ تمام انگلیاں آپ کی طرف اٹھ رہی ہیں، بتائیں لاپتہ شخص کدھر ہے، جواب دیجیے. اس کا جواب یہ تھا کہ 2003 میں جب لوگ لاپتہ ہونے شروع ہوئے، میں GHQ کا ایڈوائزر تھا، مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ہائی کورٹ میں جا کے ایفیڈیوٹ دے دیں. میں نے کہا میں آرمی افسر ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا کیونکہ عدالتیں ہم پر اعتماد کرتی ہیں. آئی واز سیکڈ. کسی اور نے دیا، میں کہا جی کل آپ پکڑے جائیں گے. آج وہی وجہ ہوئی کہ آج ہر پاکستان کے ایک کونے سے لے کے کراچی سے لے کے پشاور تک آرمی از بینگ بلیمڈ اور آرمی افسر بطور ملزم کے عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں. عدالتیں ان سے پوچھ رہی ہیں بتاؤ بندے کدھر ہیں. اگر یہ تحفظ پاکستان آرڈیننس نافذ ہو گیا جیسے انہوں نے کر دیا ہے اور آرمی کو اختیار مل گیا لوگوں کو اٹھانے اور پکڑنے کا اور گھروں پہ چھاپے مارنے کا، تو لوگ تو فوج کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور فوج پھر ہر چھوٹی عدالت میں اور ہر تھانے کے اندر FIR ان کے خلاف کٹیں گی اور وہ جا کر پیچھے بھگتیں گے. یہ تو مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا حل یہ ہے، پہلی بات ہے کہ پوری دنیا میں اس طرح کے لاز بنائے جاتے ہیں، لیکن یہ مادر پدر آزادی لا اس طرح کا کہ آپ کسی کو گھر سے جا کر بغیر وارنٹ کے اٹھا لیں، یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس کے اندر ایک عدالت بھی ہے. یہ خرکار کیمپ تو ہے نہیں کہ آپ جیسے مرضی کسی کے ساتھ ٹریٹ کریں اور آپ ہم آنکھیں بند کر لیں. یا جو لوگ سال سے ان کی کسٹڈی میں ہے ایجنسیوں کے، ان کو بھی ہم تسلیم کریں کہ وہ بھی قانونی طور پہ ان کی زیر حراست ہیں اور ان پر جب چاہیں وہ مقدمہ چلائیں اور وجہ بھی نہ بتائیں کیوں پکڑے گئے تھے اور کب پکڑے گئے تھے. یہ وہ چیز ہے جو ڈینجرس ہے، جس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اس لیے میں نے سامنے اس کو چیلنج کیا. جی رفیق رجوانہ صاحب، اب کرنل انعام الرحیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس ہے یہ دراصل پاکستانی فوج کے وقار کو نقصان پہنچائے گا. تو کیا راستہ کیا ہے ہمارے پاس؟ لیکن ان کا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہے. میں ان کا ویو پوائنٹ سے ڈیفر تو کر سکتا ہوں مگر یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں. ان کی اپنی ایک سوچ ہے. دیکھیے ملک کے مخصوص حالات ہیں دنیا میں، جہاں جہاں سری لنکا میں، برطانیہ میں، امریکہ میں جہاں جہاں یہ قوانین بنے آپ ان کو ذرا ملاحظہ کریں. وہ ٹائم اسپیسیفائڈ ہیں، جیسے یہ 3 سال کے لیے، اور بعض جگہ پہ ایسی پروویژن بھی ہے کہ کوئی ایریا بھی اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. اس آرڈیننس میں بھی یہ ہے کہ کسی ایک جگہ پہ گورنمنٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ بائی نوٹیفیکیشن ایریا بھی اسپیسیفائی کر سکتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ قانون کا استعمال جو ہے اس کو غلط استعمال کرنے سے بچانا ہے یا بیسیکلی قانون کو کہہ دینا ہے غلط ہے. جی ٹھیک ہے، اس میں کوئی ریزرویشن بھی ہے. مثلا ایک ڈیٹینشن ہے، اس کی آپ 90 دن کے لیے آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آرٹیکل 10 جو ہے ڈیٹینشن اور ریسٹ کو کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 10 جو ہے وہ اس کی پروٹیکشن دیتا ہے، مگر اس کے سب آرٹیکل 2 کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہوگا کہ جو آدمی کسی قانون کے تحت پکڑا ہوا ہوگا اس کو یہ آرٹیکل 10 اپلائی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. مگر اس کے باوجود اگر مس یوز ہے 302 کا مقدمہ نہیں، اتنا سمپل بھی نہیں ہے. آرٹیکل 10 میں اس کی آگے تھوڑی سی وضاحت ہے، میں بتا دیتا ہوں. مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ 302 کا ایک دفعہ ہے PPC کا، بڑے عرصے دراز سے چل رہا ہے تعزیرات پاکستان کا. آپ روز آپ مشاہدے میں، آپ کے ہر کسی کے مشاہدے میں، بطور وکیل میرے بھی مشاہدے میں کہ کئی FIR میں بے گناہوں کو اس میں انوالو کر دیا ہے. دی لا از ناٹ بیڈ. اس کا یوز یا مس یوز ہے. تو اگر کوئی مس یوز ہوتا ہے تو کورٹس آر دیئر ٹو ٹیک کیئر آف دس تھنگ. اس کے باوجود اب بات ہوئی سینٹ کی، سینٹ میں جب آئے گا اس یہ تو کرنل انعام صاحب کہہ رہے ہیں کہ کورٹ جو ہے اس میں پھر روزانہ
فوجیوں کو آگے جواب دینا پڑے میری گا. ایک گزارش یہ ہے کہ کیا اس کے یا تو یہ کہیں کہ اس قانون کو خدا نہ خواستہ بدنیتی سے بنایا گیا, میں کہتا ہوں یہ نیک نیتی سے بنایا گیا, یہ وقت کے تقاضے کے مطابق بنایا گیا, ٹھیک ہے, اور ڈیٹرنس کے طور پہ بنایا گیا, ٹھیک ہے, اور ٹائم اسپیسیفائڈ ہے, اور ٹائم اسپیسیفائڈ ہے, اور اس میں یہ بھی ہے کسی ایریا میں خاص طور پہ ضرورت پڑ جائے تو ایریا بھی اسپیسیفائی کیا جا سکتا ہے. تو اس کا صرف میں ایک گزارش کروں گا کہ اس کے مس یوز کو چیک کیا جا سکتا ہے. نمبر ایک, میں ابھی سری لنکا کا کانسٹیٹیوشن پڑھ رہا تھا, انہوں نے ٹیررزم کے لیے جو قانون بنایا 1979 میں, تو میں اس کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا کہ اگر ایسا ٹیررزم کو کوئی قانون ہے ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کے لیے تو وہ کانسٹیٹیوشن میں فنڈامنٹل رائٹس کے ہونے کے باوجود وہ قانون جو اوور رائڈ کرے گا. کیوں کہ حالات ایسے ہیں, ہم کوئی آئیڈیل سوسائٹی میں نہیں رہ رہے, فنڈامنٹل رائٹس ضرور کریں. یہ اس کو اوور اسٹریچ کر کے کہہ دینا کہ بے گناہوں کے خلاف استعمال ہوگا, ایٹ لیسٹ اٹ کین بی چیکڈ. جی افراز صاحب خٹک صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بدنیتی شامل نہیں ہے, پھر آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ جی میں اپنی گزارشات اس طرح سے شروع کروں گا کہ جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے وہ بھی دہشت گردی کے خلاف قانون بنانے کے حق میں ہے, کیونکہ دہشت گردی بہت بڑا مسئلہ ہے اور کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, پورے ملک کا مسئلہ ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے سے نمٹا جائے, اور قانون میں ان میں سے ایک فیکٹر ہے جسے روکا جا سکتا ہے. لیکن نیت کی بات جب یہ کرتے ہیں تو بدنیتی اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ پہلے آپ نے ایک آرڈیننس کیا, پھر اس کو دوسرے آرڈیننس کے ذریعے ایمنڈ کیا. آپ کی پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے جس میں کلیکٹیو وزڈم کے ذریعے آپ اچھی نتائج پر پہنچ سکتے ہیں. آپ وہ طریقہ اختیار کرنے کے بجائے آرڈیننس فیکٹری کھول لیتے ہیں ایسے وقت میں جبکہ بھرپور پارلیمانی نظام موجود ہے. اس سے تو ظاہر نیت کا اظہار یہاں سے ہو جاتا ہے. پھر اس کے اندر ہے کیا, یہ جو باتیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے توسط سے, اس میں اہم بات یہ ہے کہ شوٹ ٹو کل, یعنی شک کی بنیاد پہ لوگوں کو گولی ماری جا سکتی ہے. یہ پھر بعد میں پتہ چلے گا کہ وہ کیا تھا, اچھا تھا یا برا تھا, گولی تو ماری جا چکی ہوگی نا. یہ ایسی خطرناک بات ہے کہ دنیا کے کسی بھی قانون میں اس کو جگہ دینا, یعنی بہت اس سے پہلے سوچ سمجھ کی ضرورت ہے کہ اس سے کیا نتائج ہوں گے. 90 دن تک جو لوگوں کو پکڑے رکھنا ہے بغیر عدالت میں پیش کیے ہوئے, یہ بہت سے ملکوں نے اس کو اختیار کیا, لیکن بعد میں اس کو گھٹایا. برطانیہ میں 90 دن سے شروع ہوا, پھر عدالتوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا, پھر 28 دن تک وہ نیچے آ گئے, لیکن ہمارے ہاں یہ 90 دن والی بات ہے. پھر یہ جو بوجھ ہے کہ آفاقی ایک قانون ہے فقہ کا, جورسپروڈنس کا, ایک آدمی جب تک گناہگار ثابت نہیں ہوتا وہ معصوم ہے. اس میں یہ اصول الٹ دیا گیا ہے کہ وہ جب تک آدمی جس پر الزام لگے جب تک وہ خود کو صاف نہ کرے تب تک وہ گناہگار ہے. یعنی یہ بالکل برعکس ہے سارے اس کا جو اصول دنیا بھر میں رائج ہے, اس کی بالکل خلاف ورزی ہے, مکمل طور پر خلاف ورزی ہے. اس میں پھر یہ بھی ہے کہ یعنی ایک طرح سے جو سیف ہاؤسز ہیں ان کو لیگلائز کیا گیا ہے, ان کو ایک طرح سے قانونی انٹرنمنٹ سینٹر جو ہیں, انٹرنمنٹ سینٹر, سو کا انٹرنمنٹ سینٹر, اس میں جو بھی مثلا ایک آدمی 2 سال سے غائب ہے بس وہ کہتے ہیں وہ قانونی قید میں, ٹھیک ہے, یہ 2 سال اور بھی اگر ہو رہے, یہ ایک اور اس میں بہت بڑا چیلنج ہے. اسی طرح سے یہ اس حد تک بات چلی جا سکتی ہے کہ ریاست جو ہے وہ شہریوں کی شہریت کو معطل کر سکتی ہے. یعنی دیکھیں نا, شہریت تو یہ تو خدا نے کسی کو کسی ملک میں پیدا کیا ہے اور اس کا رائٹ ہے. یہ تو بہت برے بادشاہی نظاموں میں ہوتا ہے کہ شہریت چھینی جا سکتی ہے. آپ کیسے کسی جمہوری ریپبلک میں آپ یہ کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس میں موجود ہے. اسی طرح سے اس میں جو بہت اہم بات ہے, آپ جب قانون بناتے ہیں آپ عدلیہ کو قوت بخشتے ہیں تاکہ وہ مؤثر فیصلے کر سکے. یہاں پر انتظامیہ کو قوت بخشی جا رہی, یعنی جو عدالتیں بنیں گی یہ جوڈیشری صرف نہیں بنائے گی, یہ انتظامیہ اس کے ساتھ مل کر بنائے گی. یعنی انتظامیہ کو عدالتیں بنانے کا اختیار ہوگا, اسپیشل کورٹس. تو یہ ذرا دیکھیں نا, ہمارا پورا سسٹم جو بائیفرکیشن ہے انتظامیہ کا اور عدلیہ کا, وہ اس سے ختم ہو جائے گا. جو کئی ڈیکیڈز کا ارتقاء ہمارے ہاں ہوا ہے وہ اس سے سارا متاثر ہو جائے گا. اسی طرح سے اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ نام بھی پروٹیکشن آف پاکستان, یعنی اصل میں بتائیں کس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, کس کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے اور کس سے پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ بات خصوصاً یہ سوال بہت اہم ہے ایسے وقت میں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز ہیں جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں. یہ قانون کس کے خلاف بنا رہے ہیں جن لوگوں سے ایک طرف مذاکرات دوسری طرف قانون سازی, یعنی یہ بجائے خود ایک ایسا تضاد ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس کا کوئی ان کے پاس وہ نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ لا بنا رہے ہیں ٹیررزم کے خلاف, کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کہاں ہے آپ کی؟ مجھے یہ نہ کہیں کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی, نیشنل سیکیورٹی پالیسی بالکل الگ, اس میں فارن افیئرز بھی آ جاتے ہیں, اس میں اکنامک فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں, لیکن قانون سازی ہوتی ہے پالیسی پہ, اور پالیسی اس میں ہونی چاہیے کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی. کہاں ہے وہ
وہ پالیسی نہیں ہے، آپ ہوا میں قانون بنا رہے ہیں۔ اچھا چلے اس پہ میں رضوانہ صاحب آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں کہ حکومت کی جو اتحادی جماعت ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ، وہ بھی اس کی مخالفت کر رہی ہے، اور کچھ جو پیپلز پارٹی کے سینیٹر حضرات ہیں ان کی جو گفتگو ہے اس میں بھی ہمیں وہ تیزی اور کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی جو ابھی سعید غنی صاحب کی گفتگو میں آپ نے سنی۔ ذرا سنیے کچھ لوگوں کی گفتگو۔ اس کا نام کو ذرا دیکھو، تحفظ پاکستان، کیا پاکستان لوگوں کو تحفظ دے گا کہ یہ پاکستان کو تحفظ دے گا؟ یعنی پاکستان اتنا کمزور ہو گیا کہ ایک آرڈیننس اس کو تحفظ دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ملک میں مارشل لا لگانے کی ہے بات ہے، ایف سی آر کا قانون امپلیمنٹ کرنے کی بات ہے، اس طرح نہیں ہے۔ اور جس طرح انہوں نے دیکھو پیش کیا، تمام سیاسی جماعتیں اس کے مخالف ہیں، ہم الائی ہونے کے باوجود سب سے سخت مخالف ہم ہے، کیونکہ اس ملک کو پولیس کا اسٹیٹ بنانا ہے۔ اس کی ضرورت ہے، کیونکہ جہاں بھی آپ جب آپریشن کریں گے ایسے لوگوں کے خلاف جو ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو اس میں لیگل پروٹیکشن ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو وہی اس بل کا مقصد ہے، اور میں نہیں سمجھتا اگر اس میں کوئی تحفظات ہیں تو ان تحفظات کو دور کر دیا جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سینٹ اس کو ریجیکٹ کر دیا تو پھر وہ کہتے ہیں نا پھٹا تو پڑ گیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اور اپوزیشن کو مل کر بیٹھ کر وہ ایسی شکیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کو پسند نہیں ہے، جو منتخب نمائندوں کو پسند نہیں ہے، اس کو مطلب ایک باہمی رضامندی سے اس کا حل نکال لینا چاہیے۔ اس کا تو جی فیوچر وہی ہوگا جو مذاکرات کا ہو رہا ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ ایک ڈریکونین لا ہے اور بالکل جو ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور ہم اس کی فل مخالفت کریں گے سینٹ کے اندر، اور اس کو جس طریقے سے بھی روک سکیں ہم اس کو ہر طریقے سے روکنے کی کوشش کریں گے۔ میری تجویز یہ ہے کہ ہاؤس کو کمیٹی ڈکلیئر کریں۔ پاکستان کو جن مسائل کا سامنا ہے، اس صورت میں تو نہیں ہونا چاہیے، آئی کانٹ ووٹ فار اٹ، لیکن پاکستان کو جن مسائل کا سامنا ہے ان مسائل کی روشنی میں دنیا کے جن ممالک کو یہ معاملات درپیش رہے دہشت گردی کے اور وحشت گری کے اور ٹارگٹ کلنگ کے، اور جہاں کرائم کارٹلائز ہوا، ان لوگوں نے سینڈیکیٹڈ ہوا، آرگنائز ہوا، ان لوگوں نے جس طرح کے قوانین بنائے اپنی ضروریات کے مطابق، اس کے قریب ہمیں قانون سازی کرنی پڑے گی۔ جی سعید غنی صاحب، بابر روان صاحب جو ہے انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن جو امریکہ کا پیٹریوٹک ایکٹ ہے اس کو سامنے رکھ کے یہ قانون بنایا گیا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے مطابق ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو وہ حکومت کے موقف کے قریب ہیں۔ نہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے جس طرح کا قانون ہے، اور وہ میں بھی کہہ رہا ہوں اور سب کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو میں رجوانہ صاحب نے جو کہا کہ جی وہ پتہ نہیں دنیا میں مختلف قوانین بنے ہیں، اگر امریکہ نے گوانتانامو بے میں جا کے لوگ رکھے اور وہاں کچھ قوانین بنائے تو لوگوں نے ان کو اپریشیٹ نہیں کیا، دنیا بھر نے ان کو کرٹیسائز کیا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، حقوق کی آپ جو ہے خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی سرزمین سے ہٹ کر کسی اور جگہ جزیرے پہ جا کے لوگوں کو رکھنا شروع کیا۔ اور آج امریکہ بھی اس بات کو ریئلائز کر رہا ہے کہ شاید وہ ہمیں سینٹر بند کرنا پڑے گا اور وہ غلط ہو رہا ہے جو کچھ وہاں ہو رہا ہے، تو آپ اس کی مثال دے کے کم از کم اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن دو تین الفاظ اگر میں پڑھ دوں، قوانین کبھی بھی جی گرے ایریاز میں نہیں بنتے ہیں، بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہونے چاہیے کہ کیا ہے۔ یہ ریزنیبل اپریہینشن جو ہے یہ کیا ہوتی ہے کہ اگر کوئی آفیسر ریزنیبل اپریہینشن، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی گیونگ سفیشینٹ وارننگ۔ اب سفیشینٹ وارننگ کیا ہوگی؟ مطلب آپ کسی کو گولی مار دیں اور ان دو چار الفاظ کی آپ تشریح ڈھونڈتے رہیں، بعد میں عدالتوں میں جائیں گے اور اس کی وہ تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے آئین کے آرٹیکل 10 کا حوالہ دیا نا جی، آرٹیکل 10 کے 2 میں وہ نہیں ہے جو یہ کہہ رہے تھے، آرٹیکل 10 کا 9 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ آرٹیکل 10 جو ہے وہ جو آپ کا اینیمی ایلین ہوگا اس کے اوپر لاگو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس لفظ کو انہوں نے کس طرح کھیلا ہے اس کے اندر کہ یہ پورا اگر اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو 10 جگہ پر اینیمی ایلین کا لفظ نظر آئے گا۔ یہ مثال کے طور پہ ایسی بات ہے کہ آرٹیکل 10 سب پہ لگتا ہے لیکن نیچے لکھا ہوا ہے 9 میں کہ جی سعید غنی پر نہیں لگے گا۔ انہوں نے یہ کہہ دیا جو پتھر مارے گا وہ بھی سعید غنی ہے، جو گاڑی چلائے گا وہ بھی سعید غنی ہے، جو کسی کو قتل کرے گا وہ بھی سعید غنی ہے۔ وہ بھائی سب کو آپ سعید غنی بنا دو گے تو آرٹیکل 10 تو گیا نا ایک طرف، وہ تو کسی بھی نہیں لگے گا۔ لیکن ہو سکتا ہے نا بعد میں سعید غنی سے مذاکرات شروع کریں۔ ہو سکتا ہے یہ بھی کرتے ہوں۔ اچھا، دوسری ایک بات یہ ہے جس کا تذکرہ ابھی افرا صاحب نے کہا کہ شریعت وہ ختم کر دیں گے۔ ہمارے ہاں آئین کا جو آرٹیکل 4 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس ملک کی سرزمین پر اگر کوئی غیر ملکی بھی آ جائے گا تو یہ آئین اس کو بھی پروٹیکشن پرووائڈ کرے گا۔ ایک غیر ملکی کو تو یہ حقوق حاصل ہیں، لیکن آپ اس میں یہ اختیار دے رہے ہیں حکومت کو بھی اور اس عدالت کو بھی جس کو بنائیں گے کہ وہ کسی کی شریعت جو ہے وہ ختم کر دے۔ اب شریعت ختم کر کے آپ آدمی کے ساتھ کیا، کوئی بھی ہو، میں تو کہتا ہوں بڑے سے بڑا دہشت گرد ہو، آپ شریعت تو اس کی بہرحال نہیں ختم کر سکتے۔
یہ اس میں شریعت ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. ایک اور بڑا ایک دلچسپ یہ کرنے جا رہے ہیں جس کا تذکرہ بھی انہوں نے کیا کہ جی جو بندہ پکڑا جائے گا وہ ثابت کرے کہ وہ بے گناہ ہے. آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ 97 میں یہ احتساب ایکٹ لے کر آئے تھے ایک, اس کے اندر بھی یہی چیز تھی کہ جو پکڑا جائے گا وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرے. پروسیکیوشن کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے, اس آدمی کے اوپر ذمہ داری کہ بے گناہ ثابت کرے. پھر وہ سپریم کورٹ میں, آپ مجھے کریکٹ کیجیے گا, اسفندیار صاحب نے غالباً چیلنج کیا تھا اور وہ قانون مسترد ہو گیا تھا سپریم کورٹ سے. جی بالکل. اگر ایک چیز طے ہو گئی ہے سپریم کورٹ سے کہ آپ یہ نہیں, مطلب مجھے پکڑ لیں اور میرے اوپر الزام لگائیں کہ جی تم نے یہ قتل کیا ہے, اب میں ثابت کروں کہ میں نے قتل نہیں کیا ہے, الزام لگانے والا ثابت نہ کرے. تو سپریم کورٹ جب یہ طے کر چکی ہے آج سے بہت عرصہ پہلے کہ اس قسم کا قانون نہیں بن سکتا, آپ دوبارہ اس چیز کو دہرانے جا رہے ہیں. اگر وہ رفیق رجوانہ صاحب سے پوچھ لیتے نا جنہوں نے یہ آرڈیننس بنایا تو شاید رجوانہ صاحب اس میں اتنی خامیاں نہ ہوتی, لیکن آپ سے میرا خیال ہے پوچھا نہیں انہوں نے, ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملے.